درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد و علیہ وسلم صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سورہ اعراف کا درس ختم ہوا۔ سورہ انفال شروع ہوتا ہے، 9واں پارہ کا 14 رکوع ختم ہوا، 15ویں رکوع سے سورہ انفال شروع ہے۔ سورہ انفال مدنی ہے۔ ہاں، اس میں 7 آیتیں مکی ہیں۔ مکی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، لیکن 7 سورے جو اس میں موجود ہے وہ پہلے ہی مکہ معظمہ میں نازل ہو چکی تھی۔ تو مکمل جو ہے 175 آیتیں ہیں، لیکن اب 7 آیتیں کم ہوتی ہیں، اس لحاظ سے اس کو مدنی کہا گیا۔ یعنی جس صورت کی کچھ آیتیں مکی ہوں اور کچھ مدنی ہوں، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں زیادہ آیتیں کون سی ہیں۔ تو اگر زیادہ مکہ کی ہیں تو مکی کہا جاتا ہے، اور زیادہ مدینہ کی آیتیں ہیں یعنی جو مدینہ میں نازل ہوئی تو ان کو مدنی لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الانفال، اے محبوب تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں۔ انفال جو ہے نفل کی جمع ہے، اس کا مطلب غنیمت ہوتا ہے۔ تو محبوب تم سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، غنیمتوں کو پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں میل رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو، یعنی مومن ہو تو۔ معاملہ یہ ہوا کہ میدان بدر میں مسلمانوں کی جو سب سے پہلے جنگ ہوئی، جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے مسلمانوں اور کفاروں کے مابین، جنگ بدر۔ تو جنگ بدر میں جب مومنوں کو فتح حاصل ہوئی، 313 مجاہدوں نے 1000 پر غلبہ حاصل کیا بحکم کبریا، تو مشرکین کی طرف سے جو کچھ ملتا تھا اس کو مال غنیمت کہا جاتا تھا۔ جب تک مال غنیمت نہیں سمجھیں گے تو معاملہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا۔ جو ان کے پاس ہوتا تھا جب وہ شکست کھاتے تھے چھوڑ کر بھاگ لیتے تھے، تو گھوڑا، اونٹ، پیسہ جو کچھ ہوتا تھا وہ مال غنیمت کہلاتا تھا، اور یہ حلال ہے۔ جنگ میں کفار کی جو لونڈیاں، جو لڑکیاں گرفتار ہو جاتی تھیں تو انہیں کو باندی، اور جو لڑکے ہوتے تھے ان کو غلام کہا جاتا تھا۔ جو لڑکیاں ہوتی ان کو لونڈی یا باندی کنیز بنا لیا جاتا تھا، ان سے بغیر نکاح کے ہم بستری جائز تھا۔ اب وہ تقسیم کر دیتے جو سپہ سالار ہوتے، سردار ہوتے، کہ تمہارے حصے میں ان کو دیا، تمہارے حصے میں ان کو دیا، اب وہ ان کے لیے جائز ہو جاتا تھا۔ پھر وہ چاہتے تھے تو بیچ بھی لیتے تھے، اور جو لڑکے ہوتے تھے وہ ان کو بیچ لیتے تھے یا اپنے کام میں لاتے تھے، ان کو غلام کہا جاتا تھا۔ اب اس زمانہ میں نہ تو جہاد فرض ہے اور نہ اب کوئی لونڈی بنا سکتا ہے۔ اگر جہاد فرض ہو جائے لونڈی بنایا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جو ان کا مال بچ جاتا تھا چھوڑ کر بھاگ لیتے تھے وہ مال غنیمت کہلاتا، تو مومنین آپس میں اس کو تقسیم کر لیتے۔ تو ہوا یوں کہ جو نوجوان تھے آگے آگے جہاد کر رہے تھے، اور جو بوڑھے قسم کے تھے، معمر تھے، وہ جھنڈے کے پاس ہوتا تھا ایک جھنڈا نا دونوں طرف سے، وہ ایک بندہ جھنڈے کو لے کر بلند کرتا تھا، اور مطلب جو ہے جنگ کرنے والوں کی جو ایک تعداد ہوتی تھی، تو کچھ دائیں کچھ بائیں، ان کا وہ ہوتا تھا، ایک نیم، ایک قانون ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ بس جس کو جو پا جائے مار دے۔ ایک بندہ ادھر سے نکلتا تھا، ایک بندہ ادھر سے نکلتا تھا، پھر لڑائیاں ہوتی تھی۔ ہاں، جب کفار دیکھتے تھے کہ ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے تو کبھی کبھی دھوکہ کرتے تھے کہ وہ ایک بیگ حملہ کر دیا کرتے تھے، ورنہ جنگوں میں بھی
یعنی یہ لوگ دشمنی بھی کرتے تھے لیکن نیم اور قانون سے کرتے تھے. جب کوئی شہید ہو جاتا یا کفار کا مارا جاتا تو جب ان کے طرف سے کوئی بندہ آتا لینے کے لیے تو اس کو نہیں مارتے تھے. ہمارے اور آپ کی طرح نہیں, جہاں موقع ملے وہیں گرا دو. تو جو مجاہدین کی جماعت تھی اس میں جو نوجوان تھے آگے آگے لڑ رہے تھے, اور جو اس میں بزرگ تھے معمر تھے یہ پیچھے سے پشت پناہی کرتے تھے. آگے جو ہو اس کو رہنما کہتے ہیں اور جو پیچھے سے مدد کر رہا اس کو پشت پناہی کہتے ہیں. تو جب جنگ فتح ہو گئی اور مال غنیمت کو لینے کی باری آئی تو نوجوان کہتے تھے کہ بھئی ہم آگے تھے, جہاد کر رہے تھے, تلواریں چلا رہے تھے, ہمارا حق زیادہ بنتا ہے. پیچھے جو تھے بزرگ حضرات تو ان کا کہنا تھا کہ بھائی پشت پناہی ہم نے کی ہے, اگر ہم نہ ہوتے تو تم لوگ بھی بھاگ کر کھڑے ہو جاتے. پیچھے سے کوئی آنے نہیں پایا ہے. پشت پناہی کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ دشمن پیچھے سے حملہ نہیں کر پایا. اگر ہم نہ ہوتے تو پیچھے سے دشمن آ کر حملہ کر دیتا, تو پشت پناہی ہم نے کی ہے تو ہمارا بھی برابر کا حق ہوتا ہے. اختلاف ہے, یعنی اس کے علاوہ بھی اور وجہ بیان کی گئی ہیں اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا. یہ جو میں نے بیان کیا وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ایک عبداللہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو میں نے بیان کی, اور یہ جو دوسرا بیان کرنے جا رہا ہوں یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے کہا, یعنی مختصر میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اہل بدر کے حق میں آیت نازل ہوئی اس وقت جب غنیمت کے معاملات میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا. تو ہو سکتا ہے جو عبداللہ بن عباس کی روایت میں نے بیان کی ہے یہی اختلاف کو یہ بھی کہنا چاہتے ہوں, مگر تفصیلاً انہوں نے ذکر نہیں کیا. بس اتنا کہا کہ جب ہمارے مابین جو ہے مال غنیمت کو لے کر اختلاف پیدا ہوا تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. محبوب تم سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہے. اب اللہ اور رسول ہے, جسے جتنا چاہے دے دے لے لو, تم مالک ہی نہیں ہو, مالک تو اللہ اور رسول ہے, جسے جو دے لے لو. تو آگے اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے, وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, آپس میں میل رکھو, محبت رکھو. ایک تو اللہ کا خوف کرو, پہلے یہ کہا کہ مال اللہ اور رسول کا ہے, دوسری بات کہا کہ اللہ سے ڈرو, تیسری بات یہ کہ آپس میں میل جول رکھو. ابھی مشرکین سے تم لڑ کر آئے اور پھر آپس میں لڑو گے, کہاں رہا پھر بھائی چارہ؟ میل جول رکھو. اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. بات سمجھے؟ ایک تو یہ کہ مال اللہ اور رسول کا ہے, دوسری بات کہ خدا سے خوف رکھو, ڈرو, تیسری بات ہے کہ آپس میں مل جل کر رہو, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. مطلب جو اللہ اور رسول دے دے وہ لے لو, اللہ کا خوف رکھتے ہوئے جو اللہ اور رسول دے اس کو لے لو. آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. اگر لڑ گئے تو پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کہاں رہے گی, محبوب کا حکم کہاں مانا. آگے فرمایا ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. اگر, ہاں, جب بندہ مومن ہوگا تبھی تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا. بھائی مومنوں ہی کو سمجھایا جاتا ہے نا. کوئی مشرک آ جائے ہم اس کو کہیں یہ حکم خدا ہے, یہ حکم رسول ہے, تو حکم خدا حکم رسول کیا مانے گا جب مومن ہی نہیں. تو اگر تم مومن ہو, ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو, ایمان رکھتے ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں جو گزرے ہوئے جمعہ کو میں نے بیان کی تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی تھی. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. جمعہ کو یہی آیت کریمہ میں نے بیان کی ہے, ایمان مومن کی نشانیاں بیان کی ہے اور مومن اور مسلمان میں فرق بتایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ کہا اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. پھر آگے تفصیلاً بتایا کہ مومن ایمان والے ہیں کون, مومن کی نشانیاں کیا ہے.
اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہی ہیں، یعنی مومن کی نشانیہ یہ ہے کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائے ان کا ایمان ترقی پائے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے۔ اس آیت کریمہ میں 3 نشانیاں بیان ہوئی کہ جب ذکر خدا ہو تو جو مومن ہوتے ہیں نا ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں نور آ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ بھروسہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے ہی سپرد کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس پر زیادہ تفصیل نہیں کروں گا اس لیے کہ جمعہ کو بیان کر چکا ہوں۔ اور آگے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، مومن کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں گے۔ یعنی نماز ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے قائم کرنا، یہ بھی جمعہ کو اس پر میں نے ذکر کیا ہے۔ تو وہ نماز قائم رکھتے ہیں، یہ نہیں کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، کبھی مل گیا موقع تو پڑھ لینا، نہیں، نماز کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہونے سے پہلے اس کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے سے مطلب یہاں نہیں کہ خالی زکوٰۃ دے دیتے رمضان میں، زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں، اس کے علاوہ جب کوئی مانگنے آتا ہے یا ضرورت مند آ جاتا ہے تو اس کو نواز دیتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور بھیجا کس نے تھا؟ مصطفیٰ علیہ السلام، شاید بیٹی کی شادی کرنی تھی، کہا جاؤ میرے عثمان سے لے لو۔ آیا تو کیا دیکھ رہے اندر غلام کو ڈانٹے، اور کس بات پر ڈانٹے؟ کہا نمک کتنا زیادہ ڈال دیا ہے، اگر وہ نمک بچا لیتا تو کل کام نہیں آ جاتا۔ باپ رے باپ، نمک کی کتنی قیمتی ہے، آج بھی کتنی اس کی اہمیت ہے۔ اب اس نے سوچا یار جو غلام کو نمک کے بارے میں ڈانٹ رہے ہو، کیا بتاؤں کیا مانگوں ان سے بھائی، جو نمک کے بارے میں ڈانٹ رہا ہو غلام کو۔ چپکے سے سرک گیا، حضور علیہ السلام سے جا ملا، پورا واقعہ داستان بتایا۔ حضور نے فرمایا جا میرے عثمان سے لے لے، دوسرے دن پھر بھیجا۔ آیا تو کیا دیکھ رہا ہے عثمان غنی اپنے غلام کو اس بات پر ڈانٹ رہے ہیں کہ جو چراغ ہوتے نا پہلے چراغ، تو اس میں جو بتی ڈالتے تھے موٹی ہو گئی تھی، کہا موٹی ہو گئی ہے، اس میں تیل زیادہ کھینچے گا، اس کو پتلی رکھنا چاہیے تھا، تیل بچ جاتا، دوسرے دن کام آ جاتا۔ کہا یا اللہ، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، یا ہو سکتا ہے پہلے دن تیل کا مسئلہ رہا ہو، دوسرے دن نمک کا مسئلہ رہا ہو، مطلب ایسے ہی معاملہ تھا۔ پھر سرک گیا، یار جو مختصر بات کے لیے جب ڈانٹ پھٹکار رہا ہے، اور یہاں میں درہم و دینار کی بات کروں گا، بھائی شادی تو مختصر سے 10-20 روپئے سے تو ہونے والی نہیں ہے، تو پھر اتنا زیادہ مجھے دیں گے کیسے؟ پھر سرک گیا، حضور کے پاس گیا، معاملہ بتایا، حضور نے فرمایا جا میرے عثمان سے لے لے، کم سے کم مانگ تو۔ آیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہیے جناب آپ کو 2 دن سے دیکھ رہا ہوں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کہا مجھے مصطفیٰ علیہ السلام نے بھیجا ہے اس مقصد کے لیے، لیکن میں دیکھا کہ آپ مختصر باتوں کے لیے، ایک نمک کے لیے ہلکا سا تیل زیادہ جل گیا، اس کے لیے آپ غلام کو ڈانٹتے ہیں، میں اس کے لیے چلا گیا کہ اب آپ سے کیا سوال کروں۔ تو آپ نے اس کو بہت کچھ نوازا اور کہا ڈانٹنے کا مطلب یہ بھی ایک تربیت ہے، گھر میں بھی تربیت ضروری ہوتا ہے نا، اگرچہ 1 روپے کی ماچس آتی ہے اور اس میں کچھ نہیں 30 40 50 تلیاں تو ہوتی ہوں گی،
بچہ ایک دو تیلی سے جلا جلا کر پھینک دے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا یار کتنے پیسے کا ہے، پیسے کے حساب سے تیلی جلا جانے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بگڑ رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، ہمیں اس پر بھی ڈانٹنی ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ یہ نہیں بعض لوگوں کا نظر ہے بچہ ہے، جب وہی بچہ کچھ خطا کر دیتا ہے تو حضرت کوئی تعویذ دو نا، تعویذ دے کر کچھ نہیں ہونے والا ہے، پہلے سے اس کی تربیت کر کے رکھو، سمجھا کے رکھو۔ تو راہ خدا میں دینے کا ایک انداز ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں بلکہ نفلی صدقات و خیرات مومن کی نشانیاں ہے کہ وہ نفلی صدقات و خیرات بھی کرتا رہتا۔ اچھا، جو پہلی آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ایمان میں ترقی آتی ہے اور اپنے رب کو پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ باطنی ہے۔ اگر کسی کے اندر خوف خدا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر خوف خدا ہے، وہ اللہ پر کتنا بھروسہ۔ یہ باطنی چیزیں ہیں، ظاہر نہیں ہیں، مگر ان 2 چیزوں میں اللہ نے ظاہری عمل کا جو ہے اعمال کے بارے میں بتایا۔ نماز قائم رکھیں گے اور زکوٰۃ دیں گے، یہ ظاہری عبادت ہے۔ جب بندہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھے گا یا زکوٰۃ تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو پہلے 3 آیتوں میں باطنی اور پھر بعد کی جو پہلی آیتوں میں 3 چیزوں کا جو ذکر ہے وہ باطنی طور پر ہے، اور بعد کی جو آیت ہے اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہے وہ ظاہری کا ہے۔ یہ 5 چیزوں کا ذکر کیا اللہ نے، اس کے بعد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں، یعنی مومن ہیں۔ مسلمان تو وہ بھی ہے جو صرف کلمہ پڑھ رہے زبان سے، دن بھر شراب کے نشے میں دھت رہے یا دن بھر عیاشیاں کرتا رہے، وہ بھی مسلمان ہے، کافر نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، چاہے دن بھر شراب کے بھٹے میں رہے، معاذ اللہ، ہے مسلمان ہی۔ اور حضور نے فرمایا مومن کے جوٹے میں شفا ہے، تو اس شرابی کے بارے میں نہیں فرمایا ہے۔ یہی جو قرآن میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں، مومن یہی ہے، سچے مسلمان کہہ لو یا مومن کہہ لو۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے۔ مومن وہی ہے جو اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر ایمان رکھے اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا دوسری زبان میں یوں کہہ لو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کی تفسیر بن جائے۔ جسے اللہ اور رسول نے حکم دے دیا اسے بجا لائے، جس چیز سے منع کر دیا اسے باز آ جائے، یہی ہے مومن۔ حضور نے فرمایا انما المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹ نہیں بولتا، یہاں دن بھر بغیر جھوٹ کے گزارا ہی نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا مومن شراب نہیں پیتا، مومن شراب نہیں پی سکتا، مومن چوری نہیں کر سکتا، مومن زناکاری نہیں کر سکتا، اور جو زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہ جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زنا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، نور ایمان نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہتا، مومن کی جو علامت ہے اس کے اندر نہیں رہے گی۔ بس جس سے عام لوگ ہوتے ہیں زبان سے کلمہ پڑھ لیا مسلمان، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ مومن کی نشانیاں اور ہے، مسلمان اور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جن کے اندر یہ 5 نشانیاں پائی جائیں، یاد رہے قرآن میں اور بھی علامتیں مومن ہیں، جیسا کہ کچھ جمعہ کو بیان کیا تھا، اور کچھ باتیں تو وقت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بیان کر پایا تھا۔ تو اس کے علاوہ بھی مومن کی نشانیاں، مگر یہاں اس آیت کریمہ میں 5 مومن کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا یہی سچے مسلمان ہیں، یہی مومن ہیں۔ آگے فرمایا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ بس یہیں سے ختم کرتا ہوں، سمجھا دو 1 منٹ۔ فرمایا ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، بروز محشر اللہ کون سا درجہ دے گا وہ تو جانتا ہے، لیکن مومن کا جب درجہ دیکھیں گے نا، لوگ کہیں گے کاش کہ دنیا میں ہمیں بھی یہ درجہ ہمیں بھی مشقتیں ملی ہوتی اور اللہ یہ درجہ ہمیں بھی عطا کر دیتا، ہمیں بھی جو ہے یہ درجہ مل جاتا۔ اور صرف یہی نہیں کہ آخرت میں، دنیا میں بھی مومن کو اجر ہے۔ یہاں فرمایا کہ ان کے لیے درجے ان کے رب کے پاس، اور اگر کوئی مان لو کہ کچھ لغزش ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے ومغفرہ، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے، بخشش بھی ہے۔ اگر کہیں کوئی سہون خطان ہو جائے، کوئی غلطی لغزش، تو اللہ فرماتا ہے ومغفرہ، اور ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روٹی۔ سبحان اللہ، سب سے بڑھ کر بات ہے کہ دنیا میں
مومنوں کے لیے عزت کی روٹی ہے۔ آپ لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہوگا، بزرگان دین صوفیاء کرام کتنی عزت کی زندگی گزار کر گئے ہیں، کرتے کچھ نہیں مگر لوگوں کے دلوں میں گھس جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ علامات مومن ان کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ سے خوف رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ صدقات و خیرات کرتے رہتے ہیں۔ صوفیہ کے یہاں جمع نہیں ہوتا، وہ صدقات و خیرات کرتے رہتے ہیں، بانٹتے رہتے ہیں، اور نماز نوافل تو کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ان کو اتنی عزتیں ملتی ہے کہ اپنے غیر بھی ان کے چوکھٹ پر سر جھکاتے ہیں، نظر ان سے فریاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ مومن کی علامتیں ہیں۔ اب آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا